بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا جو عنوان ہم دیکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ دنیا سے محبت کی بنیاد پر جو ہلاکتیں ہمیں ملتی ہیں یا دنیا سے محبت کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہم جس زندگی کے دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک ایسا دور ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی شکل میں دیا. مطلب آخرت کو پانے کے لیے جو ایک مرحلہ، جو ایک وسیلہ ہے وہ دنیا ہے. تو میں اور آپ جو مرحلے سے گزر رہے ہیں یہ دنیا کا مرحلہ ہے. اس مرحلے سے گزر کر اس مرحلے کے اندر ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کی کتاب نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، شریعت نے جس کا حکم دیا ہے. اگر اس دنیا کے مرحلے کو ہم نے اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزار لیا تو انشاءاللہ العزیز جو اگلا مرحلہ ہے، آخرت والا مرحلہ ہے، اگلی زندگی ہے، آخرت والی زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ زندگی کو ہم پا سکتے ہیں. یاد رکھیے تو دنیا ایک وسیلہ ہی یاد رکھیے آخرت کے لیے. لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہم لوگ دنیا کی محبت میں ایسے پھنس گئے، ہم لوگ دنیا کی محبت میں ایسے گر گئے یا جس کو عام زبان میں اٹک گئے کہ آخرت کو مکمل طور سے ہم بھول گئے. تو گویا دنیا کی محبت ہم پر غالب آ گئی کیونکہ ہم نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا کہ دنیا ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو کتنا چاہنا ہے، مطلب اس کی کتنی ضرورت ہے. تو یہ بات اگر موٹے طور سے میں آپ کو سمجھاؤں تو دنیا بس ایک وسیلہ ہے آخرت کو حاصل کرنے کا. مطلب دنیا کی ایک مختصر سی زندگی ہے جس میں جیسے اعمال ہم کریں گے اس کے اعتبار سے ایک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے اندر ہم کو فائدہ ہونے والا ہے. اب جو لوگ اسی دنیا کے محبت میں پھنس جاتے ہیں، اسی دنیا کے اعمال میں لگ جاتے ہیں، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے اعتبار سے وہ کام کرتے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے درست ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، در حقیقت وہ ایک بہت بڑی ہلاکت، بہت بڑی گمراہی، بہت بڑے فتنے میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں. یاد رکھیے تو لہٰذا یہ ضرورت ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو پہلے سمجھیں، ریالٹی آف لائف آف دس ورلڈ، مطلب اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو اگر ہم نہ سمجھ پائے اور اسی میں اٹک جائیں اور اسی کو ہم سب کچھ سمجھ لیں، جیسا کہ اللہ رحم کرے ہم نے ایسا کیا ہے ہماری زندگی سے، ہمارے اعمال سے جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے اقوال سے جو ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے معاملات سے جو ہم ڈیلنگز کر رہے ہیں، ہمارے اخلاقیات سے مطلب جو ہمارے عادت اطوار اور بیہیویئر ہے، یہ تمام سے یہی چھلکتا ہے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. اگر مثالیں دیتے جاؤں تو عقائد سے شروع کرنا پڑیں گی کہ دنیا کو ہم نے سمجھ لیا. عقائد کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دنیا کو اپنا رب بنا لیا. دنیا میں بتانے کتنے لاتعداد معبود ہم نے اپنے لیے بنا لیے. یہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو شرک کرتے ہیں، یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. دنیا کی زندگی ہم نہیں سمجھ پائے اور شرک میں لگ گئے. اسی طرح اگر ہم اعمال کا معاملہ دیکھیں تو ہم آخرت کے اعتبار سے اعمال کرتے ہوئے آج نظر نہیں آتے، آخرت کے اعتبار سے اعمال کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہم. اسی طرح اقوال کا معاملہ دیکھیں تو اپنی بات چیت کے اندر بھی ہم آخرت کے اعتبار سے نہ ڈر محسوس کرتے اس لیے کہ جھوٹ اور کیا کیا چیزیں جو زبان سے ہوتی ہے، جو اقوال ہے وہ ہم عام طور سے بول رہے ہیں. اسی طرح ہم دیکھیں ہمارے معاملات
معاملات بھی ایسے نظر نہیں آتے کہ آخرت میں کچھ اس کی چھلک نظر آئے کہ اگر یہ معاملہ ایسا کیا تو آخرت میں اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو گویا ہم نے دنیا کی زندگی کو آج سب کچھ سمجھ لیا ہے اور اس کے مطابق ہم جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہمارا کام یہ تھا کہ دنیا کی زندگی کو ہم شریعت کے مطابق گزارتے تاکہ یہ دنیا میں بھی ہم انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو، اور یہ دنیا جیسے تیسے گزر ہی جائے، چلیے نہ بھی ہو کامیاب دنیاوی اعتبار جیسے تیسے گزر ہی جائے، لیکن انشاءاللہ اگر اس دنیا کو کتاب اور سنت کے مطابق گزارا جائے تو آخرت کی زندگی کو ہم انشاءاللہ العزیز ضرور اپنی بنا لیں گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم مکمل طور سے دنیا کی رونق اور چمک دمک کے اندر پھنس چکے ہیں، یاد رکھیے دنیا کی چمک دمک کے اندر پھنس چکے ہیں، یاد رکھیے۔ آئیے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دنیا سے محبت کی کیا نقصانات ہیں اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح میں نہیں کر دی، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العزت بھی اپنی کتاب میں دنیا کی حقیقت کو بار بار واضح کرتا ہے۔ دنیا کی حقیقت کو قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ یوں مثال دیتا ہے دنیا کی حقیقت کی کہ جیسے کہ ایک میدان ہو، اس پر بارش برستی ہے، بارش برسنے کے بعد وہ میدان ہرا بھرا ہو جاتا ہے، جو گزرنے والا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ابھی ایسے ہی رہیں گا، اتنا خوبصورت۔ پھر ایک موسم آتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، وہ ہرا پن ختم ہو کے سوکھ کر جو ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ سوکھنے کے بعد تبدیلی یہ آ جاتی ہے کہ پھر وہ بھوسا بن جاتا ہے، اور بھوسا بن کے آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز جو ہے اڑ جاتی ہے، یاد رکھیے۔ پھر اگلی بار آپ اسی جگہ سے گزریے میدان سے، آپ دیکھ کر کہیں گے ارے یہ میدان تو اتنا خوبصورت تھا، ہے نا، اتنا ہرا بھرا تھا، لیکن تبدیل ہو گیا۔ بس دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہی ہے، یاد رکھیے۔ ہم آج اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہری بھری نظر آ رہی ہے، کل وہ ختم ہو جائیں گی، اور پھر آخرت کی ایک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوں گی، یاد رکھیے۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 281 میں 280 میں فرماتا اور کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر کسی نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ڈرو اس دن سے جس دن تم سب اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی ٹیمپرری لائف ہے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد ایک موت آئیں گی، اور موت کے بعد ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، اور جو جو دنیا میں میں اور آپ کرتے تھے ان تمام چیزوں کا مجھے اور آپ کو حساب اور کتاب دینا ہے، یاد رکھیے۔ ہر چیز کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو گویا دنیا کی زندگی میں اور آپ جو کچھ کریں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کریں، اس لیے کہ تمام اس میں کیے گئے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے، یاد رکھیے۔ تو اگر یہ جواب دہی کا جذبہ ہمیں جاگ جائے نا تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی ہماری ویسی نہیں گزریں گی جیسی آج گزر رہی ہے۔ ہم دنیا میں لگ کر، اس کی عیش پرستیوں میں لگ کر، اس کے فتنے فسادوں میں پھنس کر، اس کی رنگینیوں میں لگ کر، اس کے لہو اور لعب میں لگ کر جو ہے اپنی آخرت کو یقین جانی برباد کریں۔ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمیں پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں جو صالحین تھے، اللہ کے نیک لوگ تھے، ان کا منہج، ان کا دنیا میں جینے کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو یاد رکھیے جو نیک اور صالحین جو لوگ ہوتے ہیں ان کا دنیا میں منہج طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، دنیا کی زندگی کی حقیقت کو وہ سمجھتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد یاد رکھیے وہ شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اعمال کے اندر مسلسل لگ جاتے ہیں۔ یہ صالحین کی زندگی کا، نیک لوگوں کی زندگی کا منہج و طریقہ کار ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد وہ نیکیوں کے اندر لگ جاتے ہیں، یاد رکھیے، اور آخرت کو یاد کرتے ہیں، مطلب ہر کام آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ اور جو لوگ دنیا کی زندگی میں پھنس جاتے ہیں، جو لوگ یہ منہج کو نہیں سمجھ پاتے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، اور جو لوگ کتاب اور سنت کے طریقے پہ نہیں چلتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا اس پہ نہیں چلتے ہیں، صحابہ، تابعین، تابع تابعین اور صالحین نے کس طرح سے اس دنیا کو سمجھا اور کتنا اس کا فائدہ اٹھایا، اور آخرت تو کیسی ترجیح دیے گا ہم نہیں سمجھیں گے تو ہماری زندگیاں، یاد رکھیے، ہم بیکار کر رہے ہیں اور اس طریقے پہ ہم نہیں چل رہے ہیں جو طریقے پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ یاد رکھیے کہ ہم آخرت کے لیے دنیا میں عمل کرنا ہے، ہم دنیا کے اعتبار سے سارے عمل کرتے ہیں، آخرت کو اللہ رحم کرے ہم بھلا چکے ہیں اور ہم دنیا کی زندگی میں بہت پھنس چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں ہی رہے، ہے نا، صحابہ مطلب انبیاءوں کو ماننے والے لوگ وہ بھی اس دنیا میں رہے، تابعین، تبع تابعین بھی دنیا میں رہے، اور ساری وہ چیزیں جو دنیا میں ضرورت لوازمات ہیں ان سے ہی وہ گزرے ہیں، کھانا پینا، کمانے کی ذمہ داریاں، شادی بیاہ، بیوی بچے، ہے نا، یہ تمام تکلیفوں سے وہ گزرے ہیں، بیماریاں، ساری چیزیں ہوئی،
اس پر ان کو ایک تکلیف اضافی یہ ہوتی کہ وہ دین کی چونکہ دعوت دیتے ہیں، ان کو مختلف قسم کے کفاروں کی طرف سے تکلیفیں آتی، وہ سب مرحلوں سے گزرے، یاد رکھیں سارے مرحلوں سے گزرے، لیکن اس کے بعد بھی دنیا کی زندگی ان کو آخرت سے ان کو دور نہیں کر پائی، آخرت کی طرف جو ان کا فوکس اور اٹینشن تھا اس کو دنیا کی زندگی کبھی کھینچ نہیں پائی، یاد رکھیے اس بات کو ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں۔ بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت۔ آدم کی بیٹیاں، شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، کہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں، فری ٹو ایئر۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں ایسے ہی اپنے نیک بندوں کی تعریف کیسے کرتا ہے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ قلوب الابصار۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے ایسے لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت، دنیا میں اللہ فرما رہا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ان کی تجارت، بزنس اور خرید و فروخت، لین دین، اللہ فرماتا ہے خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو دنیا میں ہی ہیں، بزنس کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، لیکن یہ بزنس، تجارت اور لین دین ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے کبھی غافل نہیں کر سکتے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نیکوکار کا دنیا میں جینے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے تمام معاملات جو کرنا ضروری ہے وہ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں مطلب کماتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، یاد رکھیں جو ضرورت ہے لین دین معاملات کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی چیز دنیا کی ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتی۔ آج دیکھیے تجارت میں اور آپ بھی کر رہے ہیں، معاملات میں اور آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری تجارتیں، ہمارے معاملات ہم کو مکمل طور سے اللہ سے غافل کر دے رہے ہیں۔ جب بزنس نہیں چلتا، جب معاملات نہیں ہوتے یا ہم بیکار ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، جب تجارت چل پڑتی ہے، جب معاملات اچھے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ نیک لوگوں کا طریقہ کار دنیا میں جینے کا بتاتا ہے، وہ دنیا میں جو چیزیں ضروری ہے وہ کرتے ہیں اور کرنا بھی پڑے گا، اس لیے کہ انبیاء نے کمایا، انبیاء نے تجارتیں کی، انبیاء نے مختلف فن اور ہنر سیکھے اور سیکھ کر ان فن اور ہنر سے دنیا میں فائدہ اٹھایا۔ سمجھ رہا بات؟ تو ہم کون سے جو ہے ان سے الگ، لیکن ان کو کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر۔ اللہ فرماتا ہے ایسے بھی بندے اللہ کے جن کو تجارت اور معاملات، لین دین ان کا اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، پھر جائیں گی، پتھرا جائیں گی، ہے نا؟ جیسا ایک آدمی کسی خطرناک واقعے کو دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک تو آنکھیں، ہے نا؟ آپ کبھی غور کیجیے آنکھیں کسی انسان کی تبدیل ہوتی ہے، اور دوسرا اس کی قلبی کیفیت،
دو چیزوں میں تغیر آتا، تبدیلی آتی، آنکھیں دیکھتے ہی بدل جاتی اور دل میں تبدیلی آتی. تو اللہ فرما رہا ہے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ دنیا کے اندر تجارت کے باوجود بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں معاملات کے باوجود وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں پھر جانے والی ہے نا. اب دیکھیے آج ہم مرد اور عورتیں کیا اس معاملے میں اللہ سے ڈر کے کوئی کام کر رہے ہیں؟ کیا اس دنیا کی زندگی کو ہم نے سب کچھ نہیں سمجھ لیا؟ اگر اپنے معاملات سے ہم لے، شادی بیاہ لے، بات چیت لے، ہمارا رہن سہن لے، ہمارا لباس لے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا لے، تمام چیزیں اسلام کے خلاف جا رہی ہے آج. اس لیے کہ ہم اس دن سے نہیں ڈرے جس دن دل پھر جانے والے ہیں. دل پھر جانے والے ہیں. اگر دنیا کا کوئی فائدہ ہو تو ہم سب کچھ تبدیلی کے لیے ریڈی ہے، ایوری چینج ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اگر دین کے لیے کچھ کرنا ہو تو دنیا کو کچھ بھی ہم تبدیل کرنے کو ریڈی نہیں. دنیا کی زندگی دیکھیے جیسی صفر سے چالو ہے، اللہ رحم کرے وہ ایک آدھ پوائنٹ ہی آگے بڑھ رہی. مطلب دینی زندگی جو ہے دنیا کے اندر جو گزارے بس صفر سے چالو کی کچھ پوائنٹ بڑھ سک رہے ہیں، لیکن دنیا کے اندر دیکھیے کتنے رفتار سے ہم بھاگ رہے ہیں، کتنے آگے بھاگ رہے ہیں اور سب کچھ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر. تو ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا، ہر عمل سے پہلے یاد رکھنا ہوگا کہ اس کا آخرت پہ کیا اثر ہونے والا ہے. اگر وہ آخرت کے اعتبار سے اچھا عمل ہے تو ہمیں کرنا ہے، اور اگر آخرت کے اعتبار سے اس میں کوئی نقصان ہے تو ہمیں اس عمل کو میرے بھائیوں اور بہنوں بالکل مکمل طور سے ترک کرنا ہے. چونکہ اللہ نے نیک و کار کا طریقہ بتا دیا، دنیا میں رہ کے اس کے لوازمات کو کرتے ہوئے وہ اللہ کے ذکر سے، نماز سے، روزے سے، اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتے ہیں. آگے آئیے دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ہم جان لیں، ایک بار اور دیکھتے ہیں. حقیقت میں جو ہے دنیا کی زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور بڑے بڑے نیک اعمال میں اس دنیا کو ہم گزار دیں، یہ اس کی حقیقت ہے. ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بڑے بڑے اعمال کر کے اس دنیا سے گزر جائیں، یہ ہے دنیا کی زندگی. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو صرف اور صرف دنیا میں فائدہ دیتا ہے. کرنا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے بڑے بڑے اعمال کر کے گزر جانا ہے. صحابہ کو دیکھیے آپ، تابعین، تبع تابعین کو دیکھیے آپ، سلف صالحین کو دیکھیے، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اگر یہ کر کے جائیں گے بڑے بڑے اعمال تو آخرت کی زندگی ہماری بن جائیں گی. آج ہم سب کچھ دنیا میں ہم نے لگا دیا، بلکہ حالت یہ ہے کہ جتنی چادر اس سے بھی زیادہ پیر پھیلاتے ہیں. مطلب دنیا جتنی حاصل ہے اس سے زیادہ اس کو بتانا چاہتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم سے کم اس کو اپنے سے نزدیک کرے. جیسا ایک انسان مسافر ہوتا ہے، مسافر کو کتنی دنیا چاہیے ہوتی ہے. ایک مسافر اگر سفر میں نکلے تو کتنی دنیا اپنے ساتھ رکھتا ہے. وہ بہت مختصر، میں بھی سفر کرتا ہوں تو ایک سب سے چھوٹے سے چھوٹا بیگ لے کے چلنا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ جتنا بڑا سامان ہوگا اتنی سفر میں تکلیف ہوگی مجھے پتا ہے. تو چھوٹے سے چھوٹا بستہ بیگ، اس میں کم سے کم اشیاء، ایسی بھی اشیاء نکال دیتا ہوں جو نقصان دے سکتی ہے. لکوڈ والا کچھ ہو، گر جائے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے راستے میں، تو وہ نکال دو، خرید لیں گے جب کے جب. پھر جہاں پہنچتے ہیں وہاں سے وہ چیزیں جو سہولت کی تھوڑی بہت ہے فوراً خرید لیتے ہیں. جیسا کہ آپ ٹوتھ پیسٹ، برش اور تیل وغیرہ بھی کیوں لینا ہے، وہاں گئے اترے، صابن وہاں سے لیا، 5-5 روپے میں ہر چیز مل جاتی ہے، وہیں یوز کیا، وہیں چھوڑ دیا اور چلے گئے، ہے نا. 20 روپے، ورنہ سامان لوڈ، پیسٹ نکل گیا پورا، بیگ خراب، تیل لیک ہو گیا پورا، ہے نا. اتنا سوچتے ہیں نا، لیسٹ چیز ہے، کم سے کم سامان لیا، جہاں پہنچے وہاں اتنا استعمال کیا جتنی ضرورت تھی، اتنا خرچ کیا، اور اس کے بعد جو مقصد سے نکلے تھے اس مقصد کو پورا کر کے آتے ہیں. تو بس ایک مسافر جس طرح زندگی گزارتا ہے، دنیا اتنی ہی ہم لے جتنی ہمیں ضرورت ہے. یقین اچھی چیزوں کے کھانے سے، اچھی چیزوں کے پہننے سے، اچھی چیزوں کے استعمال سے اسلام نہیں روکتا، لیکن وہ آپ کی ضرورت ہو. حالات یہ کہ ہماری کوئی چیز ضرورت نہیں ہے آج، لیکن ہم نے اس کو اتنا لازم کر لیا دنیا کی زندگی میں کہ اس کو اپنی ضرورت ہم بنا بیٹھے ہیں، اس کو اپنی ضرورت ہم بنا بیٹھے جو ہماری ضرورت بھی نہیں. اس لیے کہ ساری دنیا یہ کام کری، مجھے بھی یہ کام کرنا ہے. ساری دنیا جہاں جا رہی ہے وہاں جانا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے سارے صحابہ کس طرف گئے، سارے تبع تابعین اور نیک لوگ کس طرف گئے. انہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی بندگی کو اختیار کر کے بڑے بڑے نیک اعمال کیے. اور آج ہم دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کر کے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کر کے جانا چاہتے ہیں، جن کو شاید لوگ 100-200 سال یاد کرے آپ کو، اس کے بعد کوئی یاد بھی نہیں کرے. 100-200 سال میں اس کا کہہ رہا ہوں جس نے کچھ واقعی بڑا کارنامہ کیا. عام انسان کو تو یاد بھی نہیں کیا تھا، مرنے کے دوسرے دن بھی کوئی یاد نہیں کرتا، نہ ان کو فرق پڑتا ہے اس کی موت سے کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد کیا، کچھ نہیں. لیکن ایک ابدی زندگی، ایک ایسی لائف جو نیور اینڈنگ ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس کو برباد کر کے چلا گیا انسان. سمجھ رہا؟ تو دنیا کو اتنا ہی لینا ہے. تو سلف صالحین کی زندگی اور دنیا کی حقیقت یہ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں مجھے اور آپ کو اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہوئے بڑے بڑے اعمال کر کے گزر جانا ہے، خوب سے خوب نیکیاں کر کے گزر جانا ہے. تو اب ہمیں کیا جمع کرنا ہے؟ سرمایہ میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟
کلیکشن میں اور آپ کیا کریں گے اس دنیا میں؟ گھر، بینک بیلنس، یہ سب کس کو جانے والا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مال کون سا اچھا ہے، جو تمہارا ہو یا تمہارے وارثوں کا ہو؟ تو کہا وہ مال اچھا ہے جو ہمارا ہو۔ تو کہا انسان کا تو وہ جو اس نے کھایا اور استعمال کیا، جو پہنا اور پھاڑ دیا، اور جو اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، باقی سب تو وارثوں کا ہے۔ جو کھایا، سمجھ رہے آپ، جو کھایا اور جو پہنا اور جو پھاڑ دیا وہی انسان کا ہے، باقی سب کیا؟ اور جو اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، باقی سب تو وارثوں کا۔ تو کہا اپنا مال اچھا ہے یا وارثوں کے لیے کمانا اچھا؟ تو کہا اپنے لیے۔ تو کہا پھر تو وارثوں کے لیے کرتے ہم سب۔ گھر آپ لے سکتے دنیا میں، منع نہیں، آپ گاڑی لے سکتے دنیا میں، منع نہیں، لیکن ہم اس کے لیے جیتے نہیں، اس بات کو بھی یاد رکھیں۔ اور جب صحابہ نے اس مقصد کو دنیا کی سمجھ لیا، دنیا ان کے قدموں میں لوٹتی رہی، میں کہ عام زبان میں کہوں گا لوٹتی رہی، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس کی۔ صحابہ کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو مال و دولت اللہ نے عطا کی، اس مال و دولت کو دیکھ کر وہ رویا کرتے تھے کہ اللہ دنیا میں بدلہ تو نہیں دے رہا اس عمل کا جو نبی کے ساتھ ہم نے کیا، اس لیے کہ دنیا اتنی ملی اتنی ملی اتنی ملی ان کو۔ لیکن اس کے بعد بھی کچھ صحابہ ایسے تھے جو دنیا ملنے کے بعد بھی اتنا زہد اختیار کیا، اتنی سادی زندگیاں گزاری کہ آپ ان کی زندگیوں کو عام لوگوں کی زندگی سے کچھ بھی فرق نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ دونوں ہاتھ سے دن اور رات کھلے اور چھپے سے خرچ کیا، بس یہ فائدہ۔ چونکہ اس دولت کا بھی فائدہ کیا اٹھایا؟ اعمال، بڑے بڑے اعمال کیے۔ تو ہمیں بھی اس مقصد کو جاننا ہے، ہمیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہم پر بوجھ بن جائے، دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھاری پڑ جائے، دنیا ہمیں جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بنا دے کہ اس میں لگ گئے۔ تو ایک مسافر کی جیسی زندگی جینا ہے۔ مسافر جس طرح سے جیتا ہے، ضرورت کی چیزوں سے اسلام مکمل طور سے آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ استعمال کیجیے۔ صحابہ نے گھر لیے اور گھر بیچے، صحابہ نے اونٹ مطلب گاڑیاں لی، سواری کی چیزیں لی اور بیچی، صحابہ نے اچھے اچھے کھانے کھائے، اچھے اچھے لباس پہنے۔ ایسے بھی صحابہ گزرے جن کے انتقال کے بعد سونے اور چاندی کو کلاڑیوں سے توڑنا پڑا، اس لیے کہ تولنے کے لیے اتنے بڑے وہ ٹکڑے، اتنے ایسے صحابہ بھی گزرے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ ان کا پرپز اور مقصد نہیں تھا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہم جو اس کو مقصد سمجھ بیٹھے ہیں نا، اس مقصد کے پیچھے لگے ہیں، بس مال اور دولت جس کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں دنیا میں لی جاتی ہے، اس کو ہم مقصد سمجھ میں کہہ رہا ہوں مقصد کو چینج کیجیے۔ یہ چیزیں ساتھ میں آئیں گی، یہ چیزیں ساتھ میں انشاءاللہ ملیں گی، اور جب یہ ساتھ نہیں ملیں گی، جب آپ اپنے اصل مقصد کو پہچانیں گے تو یہ چیزیں ڈسٹریکشن نہیں بنیں گی۔ آج یہ تمام چیزیں ڈسٹریکشن ہیں۔ مجھے ایک اچھا ہینڈ سیٹ چاہیے، ایک مثال دینا ادنا سی مثال، ٹیلی فون ہینڈ سیٹ، موبائل ہینڈ سیٹ، اس کے لیے حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، چونکہ نیا مارکیٹ میں آیا، مجھے لینا ہے۔ سب سے پہلے رشوت خوری، سود پر پیسہ لے کر، لوگوں سے ادھار لے کر جھوٹ بول کر دینے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن اپنے کو وہ چیز لینا ہے جس سے میرا اسٹینڈرڈ ورلڈلی لیول پر بڑا ہو سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے میں بڑا مانا جا سکتا ہے۔ آپ کو ضرورت ہے وہ چیز بالکل لیجیے، آپ ضرورت کہ اللہ نے دیا ہے تو اسلام منع نہیں کرتا۔ آپ اس لیے لے رہے ہیں کہ دنیا کے اسٹینڈرڈز کو میٹ کرے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بری بات ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو، نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دہشت گردی کی دعوت دے سکتا ہے؟ وہ نبی جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا، کیا وہ اپنے امتیوں کو انسانیت کی تباہی کا پیغام دے سکتا ہے؟ آتنکواد کا ورودھ شیخ عبد الحسیب مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔
फ्री टू एयर। तो आप किसी मालदार को देख के ना करे मैं तो दर्द सुन के आ गया, बहुत जबरदस्त बात मालूम होगी, ये सब दुनिया की जिंदगी बेकार है, नहीं। आप नहीं जानते वो उससे क्या फायदा उठा रहा हूँ। हाँ, अगर वो ऐश परस्ती में लग गया, उस दुनिया के चक्कर में लग गया, तब तो आप कहिए कि ऐश परस्ती मत लगिए, इस माल का सही फायदा उठाइए। वरना इस्लाम ने तमाम चीज़ों की इजाज़त दी है अदर। तो दुनिया की ज़िंदगी को हम याद रखें, इसकी रियलिटी क्या, हमें बड़े बड़े आमाल करके जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में सूरह हदीद की आयत नंबर 20 से फरमाता और कहता है, इअलमू इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुर बैनकुम व तकासुर फिल अमवाली वल औलाद। अल्लाह फरमाता और कहता है, सुनिए गौर से, खूब जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ एक खेल है, सिर्फ एक खेल है, तमाशा है, ज़ैब और ज़ीनत है। खेल और तमाशा क्यों कहा अल्लाह ने? हालांकि ये ज़िंदगी तो आखिरत के लिए वसीला है। खेल और तमाशा इस एतबार से कि जैसा खेल और तमाशा शुरू होता और ख़त्म हो जाता है, ये भी बहुत बहुत शॉर्ट है। पूरे दुनिया की ज़िंदगी में खेल और तमाशा कितनी देर देखते हैं आप? बहुत शॉर्ट है। तो खेल और तमाशा है, लहू और लाइब है, और ज़ीनतुं व तफाखुर, अल्लाह ने फरमाया तमाशा है, ज़ैब व ज़ीनत है, बहुत शॉर्ट होने वाली, याद रखिए। और आपस में फ़ख्र और गुरूर, मतलब एक दूसरे से तफाखुर इंसान करता है, इसमें वो है। और माल और औलाद में एक दूसरे से बढ़ावा है, माल और औलाद में इंसान एक दूसरे में इससे बढ़ता है। फिर फरमाया इस बारिश की मानिंद है, मतलब ये दुनिया की ज़िंदगी जिसमें इंसान खेल और तमाशा समझ बैठा है, या उतनी देर की ज़िंदगी जो है, और इसमें फ़ख्र कर रहा है, और माल और औलाद की कसरत पर सब कुछ उसको है ना। आज माल और औलाद की कसरत, और क्या है, माल हो औलाद ना हो तो लोग बोलते क्या फ़ायदा, माल औलाद दोनों हो तो बोलते रहे वाह भाई वाह, है ना। तो कहा ये माल और औलाद की कसरत है। और फिर अल्लाह फरमाता इस बारिश की मानिंद है, एक ऐसी बारिश की मानिंद है जिसकी पैदावार किसानों को बहुत भली लगती है। जब बारिश होती है तो अनाज उगता है, झाड़ लगते हैं, तो किसानों को बड़ा अच्छा लगता है कि वो जो झाड़ लग रहे हैं, पैदावार किसानों को बहुत भली लगती है। फिर वो खुश हो जाती है तो तुम इसे जर्द रंग में देखते हो, फिर वही ज़मीन खुश्क हो जाती है। हरी होती है तो खुशी होती है, फिर सूख जाती है, खुश्क हो जाती है, जर्द रंग, लाल रंग इख्तियार कर लेती है, में देखते हो, फिर वो बिल्कुल भूसा बन जाती है। फिर वही घास, वही अनाज, वही बेले, वही झाड़ जिसको देख कर एक आदमी बाग वाला खुश होता है इससे फ़ायदा होगा, वो सूख जाके भूसा बन जाती है। और आखिरत में सख्त अजाब और अल्लाह की मग़फ़िरत व रज़ामंदी है। और दुनिया की ज़िंदगी बजुज़ धोखे के सामान के और कुछ नहीं, याद रखिए। तो दुनिया की ज़िंदगी एक धोखा है। जिस तरह से एक माली एक बाग लगाता है, हरा भरा नज़र आता है, और फिर अचानक एक सीज़न आता है, फल निकलने के बाद बाग सूख जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, वही घास, वही झाड़ लगाने जिस मेहनत की थी उसे जला दिया जाता है, भूसा बन जाता है। दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत यही है, याद रखिए। बहुत शॉर्ट मुझे और आपको मिली, बहुत मुख्तसर है, आखिरत हमें याद रखना है। हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी वो कहते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, ये दुनिया बड़ी शीरीन और सरसब्ज़ है, ये दुनिया बहुत मीठी और हरी है, वो शादाब है, और अल्लाह तुम्हें इस दुनिया में रहने का मौका दे रहा है। और अल्लाह ने हमें दुनिया में रहने का मौका दिया है ताकि देखे तुम में कैसे अमाल करते हो, ताकि देखे हम लोग कैसे अमाल करते हैं। तो दुनिया मीठी है, सब्ज है, शीरीन है, सब कुछ है, मतलब ऐसा ना हो कि इसकी मिठास में, इसकी हरा भरा देखकर आप इसी में लग जाइए। है अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी अता की है ताकि आजमाएं कौन नेक अमाल करता है। इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान में यूँ फरमाया और कहा, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सूरह मुल्क में, कि हमने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि जाने तुम में कौन नेक अमाल करके आता है। ठीक, तो यहाँ फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कौन है जो नेक अमाल करते हैं, लिहाजा दुनिया में औरत की फितना अंगेजियों से डर संभल कर रहना। ठीक है, तो दुनिया ये बहुत मीठी चीज़ है, लेकिन हम दुनिया के अंदर क्यों आए हैं? अल्लाह देखना चाहता है हम में अमाल कौन अच्छे करता है। तो लिहाजा दुनिया के फितनों में ना फंसना, और उसमें से एक फितना जो बड़ा बताया गया वो है औरत का फितना। याद रखिए, वैसे हदीस के अंदर ये वाज़ेह अल्फाज है कि खैरु मताई दुनिया अलमरअतुस सालिह, दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर चीज़ किसी को मिली है तो वो नेक बीवी है। तो औरत तो सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन हम जानते हैं सबसे अच्छी चीज़ ही जब पलट जाती है अपने रास्ते से तो वही सबसे बुरी बन जाती है। सबसे अच्छी चीज़, एक आदमी पे किसी ने अटैक कर दिया और उसके पास हथियार है तो वो हथियार उसके लिए अभी सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन वही हथियार अगर गलत इस्तेमाल हो तो वही उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। या तो उसके खिलाफ हो जाए या वो किसी को मार दे, दोनों ही शक्ल में उसके लिए जानलेवा हो जाता है। सबसे बेहतरीन चीज़ ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, याद रखिए बात। ठीक है, तो यहाँ देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि दुनिया की ज़िंदगी, याद रखिए, ये आमाल के लिए, आमाल के लिए।
اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی، مطلب اتنی بھی نہیں ہے، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر کے پر کا وزن کیا ہوتا ہوگا بتائیے آپ، کتنا 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 ہلکا ہوتا ہے، مچھر خود کتنا ہلکا ہوتا ہے، دیکھیے آپ عام ویٹ پہ بیٹھ بھی جائے تو آپ کا تو وزن بھی نہیں معلوم کر سکتے عام وزن پہ، خاص جو وزن لینے کے لیے جس میں عام طور سے کیمیکلز وغیرہ تولے جاتے ہیں، جو کہ بالکل 1 گرام کا بھی 1000واں حصہ جس میں تولا جا سکتا ہے، تو اس میں شاید اس کا وزن بھرے، اب اس کے پر کا وزن، تو اگر اللہ کے پاس دنیا کی قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مطلب اتنی بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، مطلب اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے سب کچھ چھوٹ دے دی، جو کر رہا ہے کر سکتا ہے، شرک کرنے والا دھڑلے سے شرک کرتا ہے، اللہ اس کو نہیں پکڑتا ہے، ابھی آخرت میں پکڑیں گے، کیا الگ بات ہے۔ اگر اہمیت ہوتی ہے اللہ کے پاس دنیا کی زندگی کی، تو وہ کیا کرتا، کافروں کو جینے ہی نہیں دیتا، مطلب ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، جو اس کا انکار کرتے ان کو تبھی موت دے دیتا۔ اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، آخرت میں دیکھا جائے گا، ان کو بدلہ دیا جائے، سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دنیا کی زندگی کو آخرت سے کمپیئر کیا، کیسے کمپیئر کیا سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا دنیا میں جو کچھ ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سمندر میں ایک سوئی ڈالی گئی اور سوئی کو جو نکال لیا گیا تو اس کے نوک پہ کتنا پانی آتا ہے، بس دنیا کی زندگی اتنی آخرت کے مقابلے میں۔ سمندر کتنا بڑا ہے تصور کر سکتے ہیں آپ، دنیا کا 71% حصہ پانی ہے اور سمندر ہے، 71%۔ ایک سوئی ڈالی جائے، نکالی جائے تو سوئی کے ٹپ پہ کتنا آتا ہے، بس اللہ کے پاس یہ دنیا جو ہے اتنی قیمت ہے، مطلب دنیا میں جو کچھ ہے اس کا معیار اتنا ہی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اندازہ لگا لیجیے کہ آخرت کتنی بڑی چیز ہے، جس کو ہم جو ہے بہت معمولی سمجھ کے دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں، دنیا کو پانے کے چکر میں، دنیا کے لیے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں نا، صبح سے شام تک سارے اعمال ہم کیوں کرتے ہیں، اپنے اعمال کو جانچ لیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ کو چھوڑ کے سارے اعمال دنیا کے لیے۔ آج جاتے جاتے ان سے مل لوں گا، کیوں مل لیں گے، لوگ کیا بولیں گے، ملتا نہیں، پھر دنیا۔ آج جاتے جاتے اس کو خیرات دے دیتا ہوں، کیوں دے دیتا ہوں، سب کے سامنے منگا تو اچھا نہیں دکھا، دینا ہی پڑا نکال کے، وہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہو، سب کی وجہ سے ہو۔ آج میں جو ہے ان کو جو ہے فلاں چیز کر دیتا ہوں، کیوں کر دیتا ہوں یہ عمل، اس لیے کہ لوگ کیا بولیں گے بعد میں کہ بیٹا ہونے کے ناطے میں نے یہ نہیں کیا، یا رشتہ دار ہونے کے ناطے یہ نہیں کیا، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں جواب دوں کہ یہ میرے رشتہ دار ہے، میں ان کے لیے کچھ کروں، اللہ نے مجھے دیا ہے، نہیں، ٹھیک۔ فلاں کام کیوں کر رہے ہوں، لوگ کیا بولیں گے، شادی ایسی کیوں کر رہے ہوں، لوگ کیا بولیں گے، میت کو ایسی تدفین میں سب ایسا کرتے ہیں، تو کوئی چیز میں ہم یہ بولتے ہوئے نہیں نظر آتے کہ یہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کی تعلیمات چونکہ یہ تھی میں اس لیے کر رہا ہوں، نہیں، ہر چیز دنیا کے لیے یاد رکھ، ہر چیز دنیا کے لیے، علم دنیا کے لیے، مال و دولت دنیا کے لیے، ساری چیزیں بہرحال دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے، مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے، اور اس کے مالکوں نے جبکہ اسے پھینک دیا تھا اٹھا کے، اب بکری مر گئی تو کیا کریں گے، اٹھایا پھینک دیا، مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے جس کے مالکوں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی وقعت بھی نہیں رکھتی جتنی اب اس بکری کے مالکوں کے نزدیک اس کی حیثیت ہے۔ آپ نے اس مری بکری دیکھ کر کیا کہا، اللہ کے نزدیک دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، مطلب جو بکری کے مالک ہے اس کے نزدیک اس مری بکری کی کیا حیثیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، اللہ کے پاس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں، کچھ نہ کچھ تو حیثیت ہوتی ہے نا، جیسا کہ بکری مر گئی سڑ گئی تو پھینک دیا، لیکن اس میں بھی کوئی مالک اگر چاہے تو وہ اس بکری کے کھال نکال کے بیچ سکتا ہے، تو ہے کچھ نہ کچھ، لیکن پھر بھی آدمی بولتا پھینک دو یار، پھینک دو۔ تو اس کے مالکوں کے نزدیک اس کی جتنی اہمیت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، اللہ کے پاس تو اس دنیا کی اس کے برابر بھی حیثیت نہیں، اتنی کہ ویسٹ ہے نا، مرا ہوا جانور آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں باہر، اللہ کے پاس تو اتنی بھی حیثیت نہیں، اگر کچھ حیثیت ہے اس کے مالکوں کے پاس اس کی، تو اللہ کے پاس تو دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں۔ تو دنیا کی زندگی یاد رکھیے، اس کو سمجھ لیجیے، ایک سفر ہے جو ہم کو طے کرنا، ایک فیز ہے جو ہم کو طے کرنا ہے، جس میں اچھے اعمال کر کے جانا ہے تاکہ آخرت کی زندگی ہم بنا لیں۔ یہ ایک وسیلہ ہے، ایک طریقہ، ایک راستہ جس سے آخرت کی زندگی کو ہمیں اور آپ حاصل کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اپنی نفس کو کنٹرول کرے، اپنی نفس پہ قابو کرے، ورنہ نفس انسان کو بہت سارے چیزوں میں لے جاتی ہے، اور خاص طور سے دنیا سے محبت ڈیولپ کرتی ہے، یاد رکھیے۔ اور دنیا کی محبت دل میں ہونے کی علامت کیا پتہ ہے آپ؟ دنیا کی محبت دل میں ہونے کی سب سے اعلیٰ، جس کو کہیں گے سب سے اول، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کبھی مرنا
نہیں چاہتا۔ یہود نے کیا کہا؟ یہود نے کہا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہود نے کیا کہا؟ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا، کیا کہا ان کو جواب میں؟ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ کیا کرو؟ تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو۔ اور اللہ نے پھر فرمایا، یہ یہود کو تم دیکھو گے نبی، یہ موت کی تمنا کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی ان کے نزدیک سب کچھ ہے۔ اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات۔ نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، 2 2 3 3 4 4، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو صرف ایک۔ اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات۔ ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی، جب کسی زمانے میں اپرچونٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا۔ اسلام کی حکمت عملی پہ کیے گئے اعتراضات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا، مگر مخالفین کو لاجواب کر گئی اسلام کی سچی تعلیمات۔ اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے رب کے اچھے اچھے نام؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات، ہر جمعہ رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، ہے نا؟ موت کے خیال سے بھی ڈر لگنا چاہیے اگر اعمال کی کمی ہو تو، یا اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی معصیت کی وجہ سے، تو توبہ کرنا چاہیے، زندگی بدلنا چاہیے۔ لیکن موت سے کنٹینیوس ڈر ہے، اس لیے کہ ہم جینا چاہتے ہیں، ہمیشہ جینا چاہتے ہیں، کبھی مرنا نہیں چاہتے۔ ہم میں سے ہر شخص 50,000 سال جینا چاہتا ہے، بلکہ اس سے بڑی زندگی ملتی جینا چاہتا ہے، کبھی دنیا سے جانا نہیں چاہتا، جبکہ دنیا سے جانے کے بعد ہی آخرت کا راستہ کھلتا ہے۔ یہ ایک فیز ہے جسے سب کو گزرنا، یاد رکھیے۔ تو اب دنیا سے محبت یاد رکھیے، لوگوں کو جو ہے لمبی زندگی کی امید ہے، یہ دنیا سے محبت کی یاد رکھیے، علامت میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے دل جو ہے بدعملی میں لگ جاتا ہے، موت سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دل بے علمی، مطلب جس کو کہیں گے برے خیالات، بری چیزیں، بری باتیں، برائیوں کو پال لیتا ہے اپنے اندر، دل بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی زندگی سب کچھ نظر آتی ہے، ذکر الہی سے غافل، فرائض سے غافل، سنتوں سے غافل، شریعت نے کہا کہ حرام حلال سے غافل، تمام چیزوں سے غافل ہو کے انسان صرف اور صرف اپنے لیے زندگی جیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا، دنیا کی زندگی دین کے لیے کیسی خطرناک ثابت ہے، وہ بتاتے ہوئے بیان کیا اور فرمایا، اگر 2 بھوکے بھیڑیے، مطلب دنیا کی زندگی کتنی خطرناک ہے دین کے لیے، وہ بتاتے ہوئے کہا، اگر 2 بھیڑیے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے جو انتہائی بھوکے ہو، مطلب 2 بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنی تباہی و بگاڑ پیدا نہیں کر پاتے جتنی مال اور برتری کی ہرس انسان کی دینداری میں فساد برپا کرتی ہے۔ دنیا کی زندگی کتنی خطرناک ہے آخرت کے اعتبار سے، اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ 2 بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنے خطرناک ثابت نہیں ہوں گے جتنا جب دنیا میں انسان کو مال اور برتری کی ہرس جب آ جاتی ہے، مطلب مال اس کو چاہیے، اس کو برتری مطلب آگے بڑھنے کی اس کی خواہش ہوتی ہے، مال اور برتری کی ہرس انسان کی دینداری میں فساد برپا کرتی ہے۔ دینداری میں فساد مطلب آخرت کا فساد، یاد رکھیے۔ دنیا اور ہرس، اس کی ہرس، دنیا ہرس ہے، یاد رکھیے، لالچ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو یوں فرمایا تھا حدیث میں، اگر ابن آدم کو 1 پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے تو وہ اگلے کی امید کرے گا، اور اگر وہ بھی دے دیا جائے تو اگلے کی امید کرے گا۔ خبر کی مٹی ہی اس کی خواہشات کا منہ بند کر سکتی ہے۔ انسان دیکھیے کیسا تھا، اے اللہ
بس میں لکھپتی بن جاؤں تو بس میں بہت سدھر جاؤں گا، پھر کیسے بھی آ جاؤ پیسہ. اللہ تعالیٰ نے لکھپتی بنا دیا، ہو گیا. اب بس لاکھ کو 2 لاکھ کر دوں اللہ، پھر دیکھو میں دینداری میں کیسا، زکوٰۃ صدقات ساری چیزیں. اللہ نے لاکھ کو 2 لاکھ کر دیا. اللہ بس یہ 2 لاکھ سے اب نکل کے فگر بڑھ کے ملینر بن جاؤں، تو 10 لاکھ کے فگر میں چل جاؤں تو میں بس ایک اچھا انسان بن جاؤں. اللہ نے وہ بھی کر دیا. وہ اٹینڈ کرنے کے بعد اللہ بس 10 کے 20 ہو جائے، پھر کیا دیکھیے آپ. پہلے کیا سوچتا تھا جب غریب تھا کہ لاکھ ہو جائے تو زندگی بن جائیں گی، میں اچھا انسان بن جاؤں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا، صحیح طریقہ. 10 لاکھ ہو گئے، 20 بنانے کا ہے. 20 لاکھ ہو گئے، اللہ بس کروڑ پتی بن جاؤں، پھر دیکھ میں کیسا بندہ بن جاتا ہوں. کروڑ پتی بن گیا، اللہ 2 کروڑ ہو جائے بس، یہ بس میری زندگی دیکھو کیا ہوتی ہے، صدقات خیرات یہ وہ سا. 2 کروڑ ہو گیا، اللہ بس 10 کروڑ بن جائے، پھر دیکھو اللہ نے وہ دے دیا. اور یہی کرتے کرتے وہ خبر میں چلا گیا. تو خواہشات کو آپ کو لمٹ دینا ہے، یہ لمٹ لیس ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے. خواہشات کبھی بھی لمٹ میں نہیں آتی. آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو ایک لگام لگانی. نفس کو اگر آپ اپنی سواری بنا کر آپ اس پر سوار ہوں گے، اپنی نفس پر، تو یہ کنٹرول میں رہیں گی. اور اگر نفس کی سواری آپ بن کر اس کو اپنے اوپر سوار کر لیں گے تو یہ نفس آپ کو جہنم میں لے جائیں گی، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں دیا. چونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے، سمجھ رہے آپ. تو ہمیں اپنے نفس کو لگام دینا ہے. وہ ایک سواری کے طور پہ، اگر وہ جانور ہے تو اس پر ہمیں بیٹھ کر ایسا لگام دیتے ہیں، ہمیں اس کو لگام دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی نفس مجھ پر بیٹھ کے لگام دے کہاں جانا اور آج ایسی ہو رہا ہے. میری نفس مجھے بولتی ہے کیا کرنا ہے. آج دیکھیے آپ دنیا کے اندر سب کچھ جو ہوتا ہے، ایک انسان کو لے لیجیے، ایک انسان کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے اور کیوں خیال رکھتے ہیں؟ صرف دنیا دنیا اور دنیا. کپڑے اچھے ہیں تو مالدار ہوں گا تو دوستی کرنا چاہیے، کپڑے اچھے نہیں دکھ رہے تو مانگیں گا تو اس سے ابھی سے دوری اختیار کر لینا چاہیے. یہ نہیں نظر آتا کہ انسان نمازی دکھتا ہے، مسجد میں ریگولر آنے والا ہے، اسے دوستی کرنا چاہیے. لیکن غریب انسان دیکھتا ہے کیا وہ اصل اس کی دینداری ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہوں گا، اچھی عادت اختیار کروں گا، اچھی عادتیں آئیں گی، اتوار آئیں گی، اچھے کیریکٹرز، ہیبٹس، مورلز، ایٹیکیٹس اختیار کروں گا. نہیں، ہر چیز دنیا نظر آتی ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا اور اس کو کمانے کے لیے ہم بس پیچھے پڑے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے. کیوں کہا جا رہا ہے معلوم؟ بھیڑیوں کی خاص مثال شیر بھی کرتا ہے نا شکار. شیر کی کیوں مثال نہیں دی کہ 2 بھوکے شیر شکار کرتا ہے لیکن اس کے پاس اصول ہوتا ہے اپنے شکار کا. معلوم آپ کو، شیر جب شکار کرتا ہے تو ایک وقت میں ایک ہی شکار کرتا ہے. کئی شیر بھی ہو تو ایک ہی شکار کرتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے. کئی مل کے بھی صرف ایک ہی ٹارگٹ بناتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں. اگر پورا نہ کھائے تو اس کو لے آ کے جھاڑوں میں چھپا دیتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد بھوک لگنے کے بعد آ کر کھاتے ہیں. معلوم آپ کو، شیر اپنے شکار کو چھوڑتا نہیں ہے. وہ شکار کو چھوڑ کر گیا تو پھر آتا ہے، پھر کھاتا ہے اس کو بچے ہوئے شکار کو. یہ اس کی عادت ہے. لیکن بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے جتنے ملیں گے سب کو مار کے چھوڑتا جائیں گا. بھیڑیا اگر چلا گیا بھیڑوں کی یا بکریوں کے ریوڑ میں، ایک بکری مار کے سیٹسفائی نہیں ہوگا، اس کو چھوڑے گا، دوسری کو مارے گا، اس کو بھی چھوڑے گا، تیسری کو مارے گا، وہ مارتا ہی جائے گا. کیوں؟ تو اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہے شکار کا. اس لیے 2 بھیڑیوں کی مثال دی گئی. یہ جتنے خطرناک ثابت نہیں ہوتے، حالانکہ بہت ہوتے ہیں. جس کی بھیڑوں میں بھیڑیا گھسا اس کو ہی پتا ہو کیا ہوتا ہے. زخمی کر دیتا ہے، جتنے ہو سکتا مار دیتا ہے. کھائیں گا ایک ہی لیکن مار کے چل جائیں گا، سب نقصان پہنچاتا ہے. اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دنیا میں جو ہے مال اور برتری کی ہرس، پیسہ اور آگے بڑھنے کی ہرس انسان کو نقصان پہنچاتی ہے آخرت کے اعتبار سے. اور آج ہماری ہرس کیا ہے؟ پیسہ اور برتری. پیسہ اور دنیا مجھے کیا ملے؟ مقام ملے ہے نا. اگر میں لوکل کاؤنسلر بن جاؤں، مقام ہے تو اس کے لیے مجھے سب کچھ کرنا ہے. برتری کا مقام ہے نہیں، برتری، مال اور برتری کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یاد رکھیں دنیا میں، ٹھیک ہے. ہمیں کرنا چاہیے دنیا میں سب کچھ اعمال اور صرف اعمال کے لیے، کہ آخرت میں کیا ہوں گا، اللہ اس کا بدلہ مجھے چاہیے تو اعمال کے لیے. تو ہم یہ کر رہے ہیں. تو دنیا بہت خطرناک چیز ہے، آخرت میں بہت نقصان ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا مال و دولت کی بات آ گئی، ہم نے دیکھا عورتوں کے تعلق سے خصوصی وعید آ گئی کہ فتنوں سے بچو ان کے. لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج عورتوں کے فتنے میں اور مال و دولت کے اور سٹیٹس کے آگے بڑھنے میں یا مقام دنیا بنانے کے چکر میں سب کچھ ہو رہا ہے. چھوٹے سے لے کر بڑے تک یہ تمام لوگ ہم اس میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح جو ہے بعض سلف صالحین کے جو دنیا کے تعلق سے اقوال سنی. ایک سلف کا قول ہے، وہ کہتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. بڑا بہترین قول ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، وہ فرماتے ہیں. اور واقعی میں دنیا کی محبت ہی ساری برائیاں ہمارے اندر لا رہی ہیں. اور جس نے درہم و دینار سے محبت کی
وہ ذلت اور رسوائی کے لیے تیار رہے. جس نے دینار اور درہم سے محبت کی، مال و دولت سے محبت کی، وہ دنیا میں رسوائی کے لیے تیار ہے. مال و دولت بری چیز نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں. اس کا ہونا بڑی اچھی بات ہے، تبھی تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صدقات اور خیرات کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے جینا سب سے بڑا ایشو ہے. جینا ہے اللہ کے لیے، اس کے دین اور شریعت کے مطابق، اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں راستے میں آتی جائیں گی. فائدہ اٹھاتے جاؤ، چلتے جاؤ. نہیں بھی آئیں گی چھوڑتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ. ہمیں اپنا گول اٹین کرنا ہے آخرت. یہ دنیا کی زندگی ایک میدان ہے جس کے اندر ہمیں کھیل کر آخرت کو پانا ہے. ہم کو لگا یہ میدان میں زندگی گزارنا ہے، بس لگے اس کے اندر دکھاوا، شان، شوکت، کپڑے، مال، دولت، عیش پرستی، سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آج کیا ہو رہا ہے. دیکھیے مال و دولت اور اولاد کی اضافے میں فقر، اور اسی میں ہماری دوڑ ایک دوسرے سے. اس کا ایک گھر بن گیا، میرا دوسرا کیسے بنتا ہے؟ اس نے 2 گھر بنا لیا، میرا تیسرے کیسا بنتا ہے؟ اس نے 2 ویلر لے لیا، میں نے اب تک نہیں لیا. اس نے 4 ویلر لے لیا، میں پیچھے کیوں رہوں؟ اور میں ہر چیز کر کے وہ چیز اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ ایک میرا بھائی تہجد گزار بھی فرائض کے ساتھ. ٹھیک ہے، کر رہا اللہ کے لیے. تو دنیا ایم ہے، ایم چینج کرنا ہے، ایم آخرت کو بنانا ہے. انشاءاللہ دنیا بیچ میں آتی رہیں گی، جاتے رہیں گی، اس کا معاملہ کوئی مسئلہ نہیں. دنیا کی 60-70 سال کی زندگی گزر جائیں گی. آخرت کی ایک ایسی زندگی جس کا ہر دن 50,000 سال کے برابر ہے، وہ زندگی جینا ہے میرے بھائیوں. وہ زندگی بہت لمبی بہت لمبی بہت لمبی ہے، یاد رکھیے. خاص طور سے میری بہنیں بھی اس بات کو یاد رکھیں، اس لیے کہ آپ کو یہ چیز کو سمجھنا ہے اور آپ کی نئی نسلوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہمارے بچوں، ہمارا مین گول آخرت ہے. ہم جب جمع ہو، ہماری مجلسوں میں بات ہو آخرت کی، دنیا کی نہیں. تم نے کیا پہنا اور تم نے کیا پہنا، انہوں نے کیا لے لیا، ان کے کتنے تولے کا ہوگا، ان کے شوہر نے کیا لایا، ان کے بیٹے نے کیا. یہ سب دنیا میں رہ جانے والا ہے. آخرت میں وہ کہاں جائیں گے وہ دیکھنا ہے. لہٰذا میرا مقام ان سے اونچا کیسا ہو، مجھے وہ دیکھنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمپیٹیٹر تھے نیکیوں میں. چونکہ صحابہ نیکیوں میں ایک دوسرے کی ہرس کرتے اور ہوڑ کرتے، کمپیٹیٹر تھے. وہ ہر بار یہ چاہتے تھے کہ میں ابوبکر سے آگے نکلوں نیکیوں کے اندر. ایک مرتبہ جنگ کا اعلان ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گھر گئے اور سب کچھ آدھا آدھا بیچ کے 50% اپنا سب کچھ لگا دیا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیجیے، اور ایسا خوش ہو کر دل میں بیٹھے کہ آج انشاءاللہ ابوبکر کو میں مات دے دوں گا، میں آگے رہوں گا. آج ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر کیا لائے ہو؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب لا لیا 100%. عمر ابن خطاب فرماتے ہیں ابوبکر نے آج بھی مجھے مات دے دی، آج بھی آگے بڑھ گیا. لائبریریز میں اسلام ہے، آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں. آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے، فیس بک پہ اسلام ہے. اسلام سب جگہ پہ ہے، خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے. دین فار ٹینز. دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی. تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن. درس قرآن. دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے. ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے. یہ رات میں اٹھ کر مدینے سے باہر جاتے ہیں، کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا ابوبکر اگر کچھ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خاص ہے، مجھے تو پیچھا کرنا ہے، کمپیٹیٹر ہے نیکیوں میں. فوراً کہا کہ آج پلان کرتا ہوں، کہاں جاتے دیکھتا ہوں. ابوبکر صدیق گھر سے نکلے، یہ فوراً اندر گھس گئے. اندر جا کے دیکھا بوڑھی عورت ہے، نابینا ہے، اندھی ہے. پوچھا کیا بات ہے، یہ آدمی کیوں آتا ہے روز تمہارے پاس؟ تو کہا ایک اچھا لڑکا ہے، نوجوان ہے. اب دیکھ نہیں پاتی تھی. اچھا انسان ہے، آتا ہے روز اور میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے، کھانا کھلا دیتا ہے، کبھی غلاظت کر دیتی ہوں، پیشاب پیخانہ تو صاف بھی کر دیتا ہے. کیونکہ میرا کوئی وارث نہیں، اس کا کوئی وارث نہیں تھا.
لاوارث تھی, مطلب اولاد وغیرہ تھی بھی تو شاید دنیا میں چلے گئی, یا جو بھی ہوا اکیلی تھی. کر دیتا ہے اچھا نوجوان ہے, اگر خلیفہ سے کبھی ملوں گی تو ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ اچھا نوجوان ہے. کبھی جاؤں گی خلیفہ کے پاس موقع ملیں گا تو بتاؤں گی کہ اچھا نوجوان ہے, تمہارے مدینہ میں آ کے خدمت کرتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے, انتقال کر گئے. عمر ابن خطاب کی خلافت تھا, یہ بھی ہر رات روز وہاں جایا کرتے تھے اور اس عورت کی خدمت کیا کرتے تھے. سمجھ رہا بات؟ تو صحابہ کا کمپٹیشن نہیں کیوں, جو جتنا لیول کا نیکی کرنے والا اس کا کمپیوٹر بھی اتنا لیول تک جا رہا ہے, دنیا میں نہیں کرے. دنیا کی تو ایسی مثالیں, ایک صحابی نے مدینہ میں مارکیٹ کے بیچ میں گھر تھا, بالکل جس کو بولیں گے سٹی کے سینٹر میں گھر تھا, 72,000 درہم میں جو ہے پرچیز کیا, 72,000, اور پیمنٹ کی اور کہا کہ میں کل رہنے آ جاؤں گا, آپ چھوڑ دیں. وہ شخص 72,000 ایک صحابی لے کر گھر گئے اور بیوی سے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, میں نے گھر بیچ دیا, اب گھر سے نکل جاتے. بیوی رونے لگی, یہ بڑا گھر ہے, محبت سے ہم نے کیا تھا, بنایا تھا اتنے سالوں سے, میرا دل نہیں چاہتا. وہ صبح آئے, کہا کہ اب مجھے گھر دے دیجیے, تو کہا یہ آپ کے 72,000 واپس, میری بیوی کو پسند نہیں ہے کہ میں یہ گھر چھوڑوں, اس کی بڑی دل ہے اس پہ کہ بس نہیں چھوڑوں. اب وہ صحابی کو بتا ان کو پیسوں کی بھی ضرورت ہے, تبھی تو کوئی شہر کے بیچ کا گھر کوئی کیوں بیچیں گا. وہ سمجھ کے پیسوں کی تو ضرورت ہے, اب بیوی بول رہی گھر نہیں چھوڑتی, تو کہا کوئی بات نہیں, گھر تمہارا ہوا پیسے بھی تمہارے ہوئے, اتنا ہی سمپل. گھر بھی تمہارا ہوا پیسے بھی تمہارے ہوئے. ہمارے نزدیک تو یہ مہا بیوقوفی میں شامل ہوں گے یہ واقعات, ہمارے نزدیک تو یہ واقعات پاگل پن میں شمار ہوں گے. پاگل تو نہیں تھے وہ لوگ, ایسا کبھی دیکھے گا دنیا میں پاگل پن. ارے 10 روپے کسی کو دیتا, بولتے 10 کو دیا واپس لو, ارے غریب دکھ رہا ہے جانے دو, ارے لو. پاگل پن کے لیول تک ان کے. لیکن اصل ایشو یہ تھا, وہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھ کے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے بڑے بڑے اعمال کرنا چاہتے تھے, بڑے بڑے اعمال. کتنے بڑے کہ ایک بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے, گھر بیچ رہا تھا نا, تو لے لیا مدد کے لیے, لیکن لگا اس کی بیوی نہیں چھوڑنا چاہتی, تو بولا پیسے بھی رکھ لو گھر بھی رکھ لو, کیا کرو. ان کے پاس نہیں تھی, اگر ہوتی تو ایک بار پیمنٹ دینے کے بعد سٹی کے سینٹر کا گھر, لبے سڑک گھر, مارکیٹ کا گھر, مدینے کے, مطلب مدینہ میٹرو سٹی ہے, اس زمانے کا میٹروپولس ہے, کیپٹل سٹی ہے اسلامی حکومت کا, کون چھوڑ رہا. کہا رکھ لو, گھر بھی رکھ لو, پیسے بھی رکھ لو, کوئی ایشو نہیں میرے طرف سے. آپ اندازہ لگائیے فیاضی کا, وہ دل کھلا رکھنے کا, چونکہ ان کو پتا تھا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے بدلے جنت کے بیچ کا گھر دے دیں گا. اتنا ہی سمپل ہے, کیلکولیشن اتنا ہی آسان تھا ان کے لیے, ہم لوگوں کے لیے نہیں. ناممکنات میں سے ہو چکا ہے, بلکہ واقعہ سن کے کبھی کبھار اللہ رحم کرے ہم ایسا تصور کرتے ہیں کہ آؤٹ آف مائنڈ تو نہیں تھے نعوذ باللہ صحابہ, ایسے کیسے کوئی کر سکتا ہے. مطلب ہم لوگوں کے لیے ان کے یہ خرچ, ان کے یہ واقعات پاگل پن کی حد تک نظر آتے ہیں, لیکن وہ آخرت کو جانتے ہوئے جانتے تھے یہ معمولی معمولی چیزیں ہیں, چھوڑتے جاؤ چھوڑتے جاؤ. آپ واقعات کی فہرست میں لگا سکتا ہوں, فہرست لگا سکتا ہوں. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ 5,000 عربی گھوڑوں کے مالک ہیں. کتنے؟ 5,000. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے دیے وہ تو الگ ہی ہے, جب خلیفہ بنے تو 5,000 عربی گھوڑوں کے مالک تھے. اللہ کی راہ میں پورے خرچ کر دیے. آخر وقت جب آیا, لوگوں نے الزام لگایا کہ تم نے بیت المال کا غلط استعمال کیا, تو کہا ہے لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ بکریوں کا اور جو ہے عربی گھوڑوں کا مالک تھا, بس 5,000 عربی گھوڑے, اور عرب کی سب سے زیادہ بکریاں تھیں, آج ایک بھی نہیں ہے. اگر میں بیت المال کا غلط استعمال کرتا تو آج میرے پاس زیادہ ہوتی ہے چیزیں, ختم ہو گئی. 5,000 عربی گھوڑے تھے, 5,000 عربی گھوڑے. عربی گھوڑے کی قیمت آج بھی 2-3 ملین روپے سے کم نہیں ہوتی ہے, مطلب 30-40 لاکھ کے اراؤنڈ قیمت آتی ہے ان کی. تو آج بھی عربی گھوڑا ایک ہونا مطلب ایک سپر لگژریز کار جس کو بولیں گے, سپر لگژریز, عام لگژری کار نہیں, 10-12 لاکھ والی سپر لگژریز کار, 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ کی کار. تو 5,000 سپر لگژریز کار کا مالک ہے یہ شخص. 5,000 سپر لگژریز مطلب 5,000 BMW, آڈیز اور جگوارز آپ کے گھر کے سامنے کھڑی. انیمیجنیبل. گاڑی پارک کرنے کی جگہ کتنی لگتی, تو اتنے تو گھوڑے استبل ہوں گے, پالنے والے ہوں گے, سنبھالنے والے ہوں گے, گھاس اگتی ہوں گی ان کے لیے, کھلانا پلانا ہوتا ہوں گا, مالش ہوتی گھوڑوں کی. عربی گھوڑوں کو مالش وغیرہ یہ جنگ کے لیے کام آتے, بہت مضبوط گھوڑے ہوتے ہیں, پیچھے نہیں ہٹتے جنگ کے میدان میں, یاد رکھیے, بہت مضبوط نسل, بہت ان کو محنت کرنا پڑتی ہے. تو جب اور ایک ایک گھوڑے کو ایک ایک آدمی لاڑ پیار سے رکھتا ہے, آپ کو معلوم یہ گھوڑے آسانی سے آپ کے قابو میں نہیں آتے, ان سے بڑی محبت اور تعلق جوڑنا پڑتا ہے جو ساتھ رہتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس گھوڑا ہوتا اس کو ڈبل حصہ دیتے جنگ میں جو مال غنیمت آتا اس کا, ایک اس کے لیے ایک اس کے گھوڑے کے لیے. سمجھ رہے آپ؟ تو 5,000 عربی گھوڑوں کے مالک ہے, دونوں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں. پورے گھوڑے خرچ کر دیے اللہ کے راہ میں, پوری بکریاں خرچ کر دی. سبحان اللہ. کیوں؟ ہمارے لیے پاگل پن کی حد تک واقعات دکھ رہے.
کیسا ہو سکتا ہے یار، ایک آدمی ایسا، ایک سینسیبل آدمی کیسا کر سکتا ہے؟ لیکن وہ سب سے سینسیبل لوگ تھے، وہ جانتے تھے یہ عربی گھوڑوں کا بدلہ کیا ملنے والا ہے، یہ بکریوں کا بدلہ کیا ملنے والا ہے، یہ زمین مال و دولت کا بدلہ کیا ملنے والا ہے۔ آج ہمارا دل تو اپنے عورت کا واقعہ لیجیے، ایک عورت سے دوسری عورت شکر یا نمک مانگتی پڑوسی تو 10 تانے دے کے بولتی ہے، روز آ جاتے، منہ دکھا کے آ جاتے، کیا سوچ کے آ جاتے، فلاں کر کے آ جاتے۔ ارے دے دو نا، اس سے زیادہ خوشی کیا بات ہے؟ یہ نمک کیا ہے، یہ شکر ہو سکتا ہے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ میں بھی اس کو چکر آ رہے ہو، شوگر ڈاؤن ہو گیا ہو، وہ شکر ہو سکتا تھا اس کے لیے لی ہو، آپ کو نہیں پتا وہ کیوں مانگ رہی، ضروری نہیں چائے کے لیے مانگی، اینی تھنگ ہو سکتا ہے۔ اس کا بچہ ضد کرو کہ آپ کے گھر کی شکر ہونا اس کو، میں بھی ارے لے لو، خوب سب سے اچھا گمان رکھتے ہوئے کر دیجئے نا، کیوں سوچنے کا زیادہ اس کے اندر؟ اور کیا بہت سارے پیسے لگنے والے اس کو، نمک مانگ رہے ہیں، دے دو، ORS بنا رہی ہوں گی گھر میں، ہو سکتا ہے کسی کا پیٹ خراب ہوگا، چکر آ گئے ہوں گے، نمک اور لگتا ہوں، دے دو نا، کیا جا رہا، معاون ہے نا، چھوٹی سی چیز بغیر آر کے مانگنے والی، تو معاون نہ روکنے والوں کو تو اللہ نے قیامت کا انکار کرنے والا کہا نا، وہ یمنعون المعون، چھوٹی موٹی برتنے کی چیز دیتے نہیں ایک دوسرے کو، دے دو نا، کیا جاتا ہے؟ بغیر آر کے مانگنے والی چیزیں، کالی کی ڈبی چاہیے، ماچس چاہیے، لائٹر چاہیے نا، ایک دوسرے کو لگتا ہے چولہا جلانے کے لیے، نمک دے دو، تھوڑی شکر دے دو، بچہ بہت ضد کر رہا، تھوڑا فلاں دے دیتے، کیا بچہ ضد کر رہا آپ کے گھر میں تھوڑا سا فلاں کر لوں، وہ آپ کا جھاڑ دیکھنا چاہ رہا، بکری کو ہاتھ لگانا چاہ رہا، آپ کی گاڑی پہ تھوڑا سا، اب کیا ہوتا ہے؟ آئیے بیٹھو، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم تو اس کے لیے ریڈی نہیں، صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ واقعات بہرحال اتنے سارے ہیں جسی کو انتہا نہیں، چونکہ وہ آخرت جانتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، شدید بیمار پڑ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کہا اللہ کے رسول میں 100% صدقہ کرنا چاہتا ہوں، پوری مال و دولت، تو کہا بہت زیادہ، کہا 50%، کہا بہت زیادہ، کہا 1/3 33.3%، تو کہا یہ بھی زیادہ لیکن کر سکتے ہو، تو 1/3 پوری مال و دولت خرچ کری صدقے میں۔ اس کے بعد اچھے ہو گئے، اچھے ہونے کے بعد آپ نے صدقے کو اپنا معمول بنا دیا، لیکن صدقہ دیتے ہوئے شرم آتی تھی، کسی کو دینا، وہ آ رہا مانگ رہا، نوکر سے کہہ دیا، گھر کے پیچھے کھڑکی تھی، اس میں ایک تش رکھ دو، اس کے اندر پیسے بھرتے جانا، جس کو چاہیے لے لیں گا، جتنے چاہیے لے لیں گے، جب خالی ہو جاتا ڈال دیا جاتا، جس کو لینا آتا لے کے چلا جاتا۔ وہ ایک زمانہ تھا جب لینے والا بھی بغیر مجبوری کے نہیں لیتا تھا، تو وہ ڈال دیا کرتے تھے، لوگ آتے تھے لے کے جاتے تھے، ختم ہوتا تھا پھر پیسے بھر دیے جاتے تھے۔ آج تو ایسا پانی بھی نہیں ہو سکتا ہمارے پاس، وہ تو پیسوں کی بات کر رہا ہوں، پانی بھی ہم ایسا رکھ سکتے ایک تج بھر کے کہ کوئی لے لے پینے کو اگر ہونا ہو، اس میں بھی ہم نظر رکھیں گے کون پیتا ہے، پینے والا، سو ہمارے مسائل، چونکہ ہم کو اس کا بدلہ نہیں پتا کیا ملنے والا ہے، بدلہ نہیں پتا، ان کو پتا تھا اس کا بدلہ کیا ہے، تو بولتے تھے دو، اس لیے کہ جو دیا وہی ملنے والا ہے، ہم کو لگتا جو بچا وہی ملنے والا ہے، جبکہ جو گیا، جو خرچ ہوا وہ ملنے والا ہے آپ کو پلٹ کر، جو بچا وہ تو وارثوں کا ہے، پتہ نہیں کیا کریں گے، صحیح استعمال کریں گے نہیں کریں گے، اور کریں گے بھی تو سکتا گالی دے کے کریں گے، باپ نے کیا فائدہ اٹھا، دیکھو میں عیش کر رہا صحیح، میرے باپ کا جتنا تھا میرے کو نہیں معلوم، دیکھو میں بتاتا کیسا خرچ ہوتا ہے۔ یہ ہماری بہرحال حالت ہے، اس کو سمجھنے کی بہرحال ضرورت ہے، ٹھیک۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا دنیا کے تعلق سے ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے زمانے کے جو بعض لوگوں کو انہوں نے دنیا پر جھپٹتے ہوئے دیکھا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا اور کہا کیا یہ لوگ یوم حساب پر ایمان رکھنے والے؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ روز جزا کے مالک کی قسم، یہ تو اس کو جھٹلا رہے ہیں، ان کے اعمال اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ آج زمین، دولت، جائیداد کس طرح سے ہم کما رہے وہ بھی تو سوچیں، دوسروں کے گلے کاٹ کر، دوسروں کی جیبیں کاٹ کر، دوسروں کا حلال مال کو اپنی نفس پر حرام طریقے سے حلال کر کے کر رہے ہی نہیں کر رہے۔ دیکھیے آپ، کرائے گھر میں رہے بس گئے، کرائے کی دکان میں رہے قبضہ کر لیا، لوگوں سے ادھار لی کبھی دینے کا وہ نہیں، ہاں، لوگوں سے پیر پڑ کے پیسہ لیا اور بعد میں جو آنکھ دکھا کر کہہ رہے اب کیا کرتے کر لو۔ دنیا میں ہم جیتے، ہم مکمل طور سے دنیا کی زندگی جی رہے ہیں، بغض، کینہ، تکبر، حسد جو دل میں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا۔ جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس کے پاس روزہ بھی ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، اس کے پاس حج بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ دیگر اعمال ہوں گے
لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں۔ حقوق العباد، جانیے شیخ عبد الجبار سے عالم اسلام میں انسانوں کے کیا ہیں حقوق العباد، ہر سنیچر دوپہر 2:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں، فری ٹو ایئر۔ اب دنیا کی جو محبت ہوتی ہے اس کی علامتیں کیا ہے یاد رکھیے۔ دنیا کی محبت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے یاد رکھیے، وہ ہے جاہ و جلال، اپنے آپ کی بڑائی۔ ایک پہچان ہے، جو آدمی اپنے آپ کی بڑائی پسند کرتا دنیا میں وہ آخرت کو کھونے والا ہے، اور وہ دنیا کی محبت کی علامت ہے۔ اسی طرح کھلی شہرت، جو آدمی چاہتا ہے اس کی شہرت ہو، اس کا نام ہو۔ دیکھیے، لوگ کسی سے محبت کر کے اس کا نام ہو، یہ الگ چیز ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا سب زیادہ دنیا میں نام اس لیے کہ ہم لوگ ان سے محبت کرتے، انہوں نے دنیا کے لیے کر کے گیا۔ صحابہ کا وہ الگ بات ہے، لیکن کیا انہوں نے چاہا؟ نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو جہاں و جلال یاد رکھیے، اسی طرح کھلی شہرت کو پسند کرنا، اسی طرح جھوٹی عزت کی تلاش کرتے رہنا۔ آج ہم میں سے ہر شخص جھوٹی عزت تلاش کر رہا ہے، شاید میرے موبائل فون کی وجہ سے مجھے عزت مل جائے، شاید میرے اچھے کپڑے اور برانڈڈ ٹیگز کی وجہ سے مجھے عزت مل جائے، شاید میرا چشمے کا فریم بتائے کہ میں کیا سٹیٹس کا حامل ہوں، شاید میری گھڑی بتا دے کہ میں کس سٹیٹس کا حامل ہوں، شاید جس گاڑی میں آتا ہوں وہ بتا دے، شاید جس کے ساتھ چلتے ہوئے آتا ہوں بتائے کہ میں کس اہمیت کا حامل ہوں۔ ہم لوگ یہی ڈھونڈ رہے ہیں، ہم یہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج دیکھیے آپ یہ دور کے اندر کسی کی اچھی گاڑی دیکھی فوٹو کھینچ رہا ہے جیسا اس کی گاڑی، گویا اس سے اس کو شہرت ملتی ہے۔ اچھے کھانے ٹیبل پہ دکھ کے بیٹھ گئے، ایک فوٹو لے کے بھیج دیا، گویا وہ کھانے بتا رہے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے۔ تو ہم جاہ اور جلال، جھوٹی عزت اور شہرت کے بھوکے لوگ ہو چکے ہیں، مکمل طور سے بھوکے ہیں۔ کوئی ایک سیلیبریٹی کو آنے دیجئے، کوئی ایک شخص جو معروف اور مشہور ہے، مکھیوں کے اس کے اطراف کھڑے ہوتے اس لیے کہ فوٹو میں آ جائے۔ تو کلیکٹر کو میمورنڈم دینا، لیکن ہر آدمی اپنی منڈی گھسانا چاہتا ہے اس کے اندر۔ ایشو وہ نہیں ہے کہ کلیکٹر دیکھے، ایشو وہ ہے کہ کیمرہ دیکھے، پھر پتا چلے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، میں ان چیزوں کا حامل ہوں۔ مسئلہ یاد رکھیے وہ عمل کا نہیں، مسئلہ وہ نیت کا، میں بتاؤں نیت کا مسئلہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر آدمی جھوٹی عزت کس میں؟ تو عارضی جاہ و جلال، کھلی شہرت کا پسند کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کی تلاش کرنا، اسی طرح سے جو ہے مال جمع کرنے میں ہر ممکن کوشش کرنا۔ یاد رکھیے علامتیں کچھ جس سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ آدمی دنیا کی زندگی کو سب کچھ بنا چکا ہے، آخرت کا سودا کر چکا ہے۔ اور آج اللہ رحم کرے، ہم میں سے اکثر لوگ ایسی نظر آ رہے ہیں، ہم خود اس کے اندر شامل ہیں۔ اب حب دنیا کے جو نتائج کیا ہوتے ہیں، دنیا سے محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیں۔ دنیا سے محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، کہ دنیا سے محبت کرنے سے دنیا ہم پر غالب آ جاتی ہے۔ جب دنیا ہم پر یاد رکھیے غالب آ جاتی ہے تو ہماری نفس امارہ، جو بری نفس ہے، وہ ہم پر غالب آ جاتی ہے اور ہم کو خواہشات کی بنیاد پر زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ ہم کو برائی اور فحاشی کا حکم دیتی ہے اور ہم پر غالب آتی ہے نفس امارہ، غالب آ کے فحاشات کا، منکرات کا، برائی کا ہمیں جو حکم دینا شروع کر دیتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم پھر اس کے بعد برائی کے سارے وہ راستے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، گو اس کا طریقہ کار سے سیٹلائٹ چینل کے تھرو ہو یا جو اس کا طریقہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، ان تمام برائیوں کی طرف ہم جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھائیوں کو حکم دینا چھوٹ جاتا ہے، برائیوں کا حکم دینے لگ جاتے ہیں، برائیوں میں ہم ڈوب جاتے ہیں، اسی میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور زناکاری انسانیت میں عام ہو جاتی ہے، ہر برائی انسان میں عام ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے دنیا کے محبت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے زندگیوں میں گناہ بس جاتے ہیں اور پرماننٹ پارٹ بن جاتے ہیں ہمارے لائف کا، جو ہو چکا ہے آج ہم میں سے ایسے کتنے جو فرائض ادا نہیں کرتے، یہی تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ باقی گناہوں کو تو بعد میں گنائیں گے نا، گناہوں میں صرف گناہ نہیں ہے، نیکیوں کو چھوڑنا، فرائض کو چھوڑنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ یہ تو دھڑلے سے چھوڑ رہے ہیں، تو یہ بھی گیا جو نیکی کر سکتے، اور گناہ کیا ہے؟ زنا، چوری، چکاری، جھوٹ بولنا، غیبت، بہتان، اسی طرح جو آپ دیکھیے برائی کا ایک دوسرے کو حکم دینا، اچھائی سے ایک دوسرے کو روکنا، اسی طرح سب کچھ یاد رکھیے، قتل، غارت گری، سارے گناہوں کی وجہ یہ آخرت کا ایمان کمزور ہونا اور دنیا سے محبت بڑھنے کا نتیجہ ہے۔ دنیا سے محبت کو مجھے اور آپ کو کہیں نہ کہیں بہت زبردست انداز سے گھٹانے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ یہ نہ ہوا تو یہ ہم پر غالب ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اگر آپ اوپر سوار نہ ہو، جیسے کہ ایک جانور پہ آپ سواری کرتے اپنی سواری پر، تو یہ آپ پہ سوار ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو وہاں لے جاتی ہے جس کے لیے آپ بنائے نہیں گئے، اور وہ جہنم ہے۔ اس کے اوپر آپ کو سوار ہونا ہے، یہ دنیا یاد رکھیے، دنیا۔ اور میں کہتا ہوں آج مسلمانوں میں ایک بت ہے جو بڑا مشہور ہے،
ایک بت ہے جس کی ہم سب پوجا کرتے، عبادت کرتے، اللہ ہم پہ رحم کرے، معاف کرے، جو سب عبادت کرے، لیکن وہ دکھتا نہیں، اس کی خصوصیت یہ کسی سے بھی کوئی مسلمان بت کی عبادت تو یقین نہیں کریں گے نا، وہ کسی آئیڈل کی ورشپ کرتے ہیں مسلمان، لیکن ہم کرتے ہیں۔ وہ بت ہے جو آج کی دنیا کا بت ہے، جو دنیا پرستی کی علامت ہے، جو دنیا نے بنایا ہے، وہ دنیا ہے۔ اور وہ بت کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ بت ہے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سب سے بڑا بت ہے جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں آج۔ لوگ کیا کہیں گے؟ شادی ایسی کیوں کی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کپڑے ایسے کیوں پہنے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ گاڑی ایسی کیوں لی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ گھر ایسا کیوں بنایا؟ لوگ کیا کہتے ہیں اگر میں یہ نہیں کرتا تو؟ ٹھیک ہے، صدقہ تو خیرات ایسے کیوں دیتے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے اگر ایسا نہ دیا تو؟ تمام کام رب کیا کہیں گا، شریعت کیا کہتی ہے، نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ یہ خود ایک بت ہے، یہ ہوا اپنی خواہشات کی عبادت ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ بت کی عبادت ہم سب کرے، اللہ ہم پہ رحم کرے، معاف کرے۔ یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا، نبی کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی ہوا خواہشات کو اپنا رب بنا دیا، خواہشات کو رب بنا دیا۔ آج دنیا پرستی نے ہمارے خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہم نے۔ اس لیے میں نے کہا یہ خواہشات کے اوپر سواری نہیں کرو گے نا، یہ آپ پر سواری کریں گے۔ اس دنیا کے نیچے نہیں دباؤ گے نا، یہ تم پر غالب آ جائیں گی۔ اور آج ہم پہ دنیا غالب آ چکی ہے۔ ہر فیصلے ہمارے دنیا کے اعتبار سے ہوتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے نہیں ہوتے، چاہے وہ کپڑے خریدنے سے لے کر لوگوں سے بات چیت کرنے سے، لوگوں سے رشتے قائم کرنے کا معاملہ ہو، میل جول کا معاملہ، اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ، تمام چیزیں دنیا کی بنیاد پہ ہوتی، آخرت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ سب دنیا کی بنیاد پہ ہوتی، یاد رکھیے۔ تو اس کے بڑے خطرناک نتائج ہیں، اس سے نسلیں اور طبقات برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایسی ایک بات قرآن نے بیان کی، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا اور کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفًا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے، ان کے بعد ایک ایسی نسل آئی، اچھے نیک لوگوں کے بعد ایک ایسی نسل نے جنم لیا، ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ آج ہم میں سے اکثر نماز کو ضائع کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کو پیچھے پڑے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے خلف تھے، ایسے نااہل لوگ تھے جو آئے ان کے بعد، جو ان سے پہلے نماز قائم کرتے تھے اور دنیا کے پیچھے، شہوات کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، لیکن اس کے بعد ایک نسل آئی جو ایسے نااہل لوگ تھے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، پس وہ عنقریب غیہ نامی جہنم کی ایک وادی میں پھینک دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اچھی نسل کے بعد ایک بری نسل آئے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے بعد ہم جیسے ناخلف، نااہل لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، سب کچھ کیا، اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، پھر دنیا میں حالات کی تبدیلی کی امید کرتے ہیں۔ توحید پر قائم ہونا یہ سب سے اول چیز ہے دنیا میں امن و امان کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے، پہلا کام، جو کہ جب بندہ توحید پر آتا ہے تو اپنی حفاظت کر لیتا ہے، یاد رکھیے، تمام قسم کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ فرائض کا قائم کرنا ہے جو دنیا میں امن و امان کو باقی رکھتا ہے۔ آج ہم نے سب برباد کر دیا اور پھر اللہ سے امید کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنی خواہشات کے پیچھے، بتائیے ہمارے دنیا کے ایم خواہشات کی بنیاد پہ، دنیا کی آخرتی خواہشات کی بنیاد پہ نہیں ہے کہ میں ضرور مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ دین کے لیے کر جاؤں گا، کچھ نہ کچھ ایسا انسانیت کے لیے کر جاؤں گا کہ اس کا ثواب مجھے ملتا نہیں۔ کسی کا مرنے سے پہلے ایک گھر میرا سٹی کے بیچ میں، بس میری تو اتنی خواہش، خواہشات پوری خواہشات دنیا کی۔ مرنے سے پہلے بس اپنے بچوں کو میں 4 ویلر پہ گھومتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آنکھ بند ہو جائے تو ہو جائے۔ خواہشات بھی دیکھیے پوری دنیا پرست، یہ نہیں کہ مرنے سے پہلے میں امید کرتا ہوں میرے بچے توحید کے ساتھ ساتھ مکمل نمازی بن جائے، بس اللہ اس کے ساتھ میری آنکھ بند ہوگی، یہ دین پر قائم ہے۔ یعقوب علیہ السلام موت کے قریب ہے، اپنے بیٹوں کو بلاتے اور کہتے ہیں بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا ان کے بچے مشرک تھے؟ کیا ان کے بچے کافر تھے؟ نہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ لیکن میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ کہتے ہیں اے ہمارے والد، ہم آپ کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب اور ابراہیم کے رب ایک اللہ کی عبادت کریں گے آپ کے جانے کے بعد بھی۔ تو گویا والد کی موت کے وقت فکر بچوں کی توحید پر قائم رہنے کی ہے کہ کس کی کروں گے بیٹے میرے بعد؟ تو کہا ابراہیم کے رب، اسماعیل کے رب، اسحاق کے رب، جو اس کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ نے واقعہ کیوں سنایا؟ یہودیوں کے لیے سنایا، جو یہودی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو کہا کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا اے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم؟ تو کہا ہم ابراہیم کے رب اور اسحاق کے اور اسماعیل کے رب کی کریں گے، وہ ایک اللہ ہے۔ یہودیوں کو سبق تھا، ہمارے لیے بھی سبق کہ باپ موت کے وقت توحید کی بات کر رہا ہے، باپ موت کے وقت حق کی بات کر رہا ہے، باپ موت کے وقت
دین کے اوپر چلنے کی بات کر رہا تھا کہ آخرت میں کامیابی. ہم لوگوں کی خواہشات بھی سب دیکھیے ایسی ہے نا کچھ تو. تمہارے بچے دیکھ لیا، ان کے بچے دیکھ لوں تو بس آرام سے مر جاؤں. ارے تمہارے بچے دیکھ لیا یا نہ دیکھا ہو، میں آخرت کامیاب ہو جائے ایسی موت ہے اعمال پہ، بس ویسا مر جاؤں، پھر کبھی مروں میں. خواہشات صرف دنیا کی ہے، دنیا پرستی کی ہے نا. عورتوں کی بھی خواہشات اسی طرح کی ہوتی، اتنے تولے مل جائے تو بس مر گاؤں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اتنا پہن لوں اوڑھ لوں کھا لوں تو کچھ نہیں. ایسی خوبصورت بھویں مل جائے تو پھر مر جاؤں تو چلیں گا. ایسے خوبصورت پوتے اور پوتیاں ہو جائے تو بس میں مر بھی گئی تو چلوں گا. بس کیا ہے یہ خواہشات؟ سب دنیا، سب دنیا. پورے پوتے پوتیاں خوبصورت مالدار حسب سب کچھ ہو گیا، اور آپ آخرت میں ناکام رہے تو کیا کریں گے؟ ان کو یہ کیا کام آئیں گے بتائیے؟ لیکن اوور آل ساری چیزیں یہی ہے کہ ہمیں دنیا چاہیے. تو دنیا کی جو ہے محبت کے نتائج یہ ہوتے ہیں، بہت خطرناک ہوتے ہیں. ایمان کے سائے میں محفوظ رہنے کی تلقین، صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر سارے رسولوں کو بھیجا گیا. شرعی طریقوں پر زندگی گزارنے کا فرمان. اگر تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ رکھو. بدعمالیوں سے دور رہنے کی ہدایت. ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو. کیجئے ہر وہ کام جس سے راضی ہو پروردگار. قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے، اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں لے جائے گا. حق کی پکار. جانیے دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کیوں شرط ہے ایک اللہ پر اعتبار. ہر پیر رات 9:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے. آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول. ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. اور اس کی ہلاکت کیزیاں کیا ہوتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ امت اسلامیہ کمزور پڑ جاتی ہے. جب محبت دنیا کے دل میں آتی ہے امت اسلامیہ کمزور پڑ جاتی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بادشاہ، اگر تم نے ہماری دعوت و تبلیغ کو ہمیں کرنے کی اجازت نہ دی، یا جو تمہاری سرحدوں کے اندر مسلمان ہوتے ہیں ان کو اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہ دی، تو میں ایک ایسی فوج کا سردار ہوں کہ جس میں میرے ساتھ ایسے لڑاکو لوگ ہیں، تم جتنا زندگی کو پسند نہیں کرتے ہو یہ اس سے زیادہ موت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں ان کو لے کے